أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا إن وضع لشيء بعينه فمعرفة كزيد والرجل وذا والذي وهو والمضاف إليه أحدها معنى والمعرف بالنداء وإلا فنكرة. ہماری گفتگو حدیقہ اولیٰ میں کلمے کی تینوں قسموں کی تعریف کے بعد اب اسم کی ذیلی تقسیمات میں جاری و ساری ہے. کل ہم نے 3 قسمیں پڑھی اسم کی: اسم ذات، اسم معنی اور اسم مشتق. وَأَيْضًا کہہ کے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک اور بھی تقسیم اسم ہے معنی کے اعتبار سے. ایک تقسیم تو کل گزری، ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ بھی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں: معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ اور نکرہ. معرفہ کی انہوں نے 1 2 3 4 5 6 7 مثالیں دی. یہاں سے اشارہ آئے گا اس بات کی طرف کہ معرفتن کی جمع بنے گی معارف، مثلا 7 ہیں. ٹھیک ہے، معارف 7 ہیں. اور دوسری قسم ہے نکرہ. بس اگر کوئی چیز ان 7 میں سے نہ ہو تو وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے باقی ساری ایک خلاصہ مختصراً عرض کر دیا ہے، اب باقی باتیں عبارت کے ذریعے سے. وَأَيْضًا، یہ لفظ ایضاً مصدر ہے. ٹھیک ہے، آذا، آض، یعید، آذا یعید بمعنی رجع یرجع. رجع کا مطلب ہے وہ لوٹا، وہ پلٹا. ٹھیک ہے، یرجع وہ لوٹے گا، پلٹے گا. خوب، آذا اصل میں کیا ہے؟ ایز، حمزہ، یا اور ضاد، اجوف یائی، محموز الفا اور اجوف یائی. مشہور قاعدہ یا حرف لا متحرک ما قبل مفتو کی مناسبت سے یا تبدیل ہو جاتا ہے الف میں.
تو کیا بن جاتا ہے؟ آوا. ٹھیک ہے. لفظ ایزن جو کہ مصدر ہے، جو اس کے شروع میں آیا ہے، اس کو لایا جاتا ہے بعد والی چیز کو پہلے والی چیز کے اندر شامل ہونے کی طرف اشارہ دینے کے لیے. بعد والی عبارت کو، بعد والی چیز کو پہلی والی چیز سے جوڑنے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. آیا زید، امر بھی، خالد بھی، یعنی امر ایزن، خالد ایزن، جعفر ایزن. یہ ایزن لگا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بعد والے ہیں امر اور خالد، یہ بھی اسی حکم میں، آنے والے حکم میں، آنے والا حکم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ ایزن. ہاں ٹھیک. یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر کیا معنی ہوگا اس کا؟ کہہ رہے ہیں پیچھے ہم نے کیا کہا تھا؟ تقسیم. ہیڈنگ جو پیچھے گزری ہے وہ کیا تھی؟ تقسیم. اور یہاں پر کریں ایزن، یعنی ایک اور تقسیم، یہ بھی تقسیم ہے. اب جو آ رہی ہے یہ بھی تقسیم ہے. ایزن یعنی یہ بھی تقسیم ہے. جو اب عرض کر رہے ہیں وہ بھی ایک تقسیم ہے اسم کی. یعنی عبارت حقیقت میں یوں ہے کہ تقسیم ایضاً للاسم، تقسیم ایضاً للاسم. عبارت یہاں پر یوں چھپی ہوئی ہے. سوال پوچھا جائے گا یہ ایضاً منصوب کیوں ہے؟ یہ ترکیب کا سوال کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. اس کا جواب یہ کہ آقا یہ ہمیشہ ترکیب میں مفعول مطلق بنتا ہے فعل محذوف کے لیے. کس کے لیے؟ فعل محذوف کے لیے. تھوڑا سا اس کتاب کو مطالعے میں رکھا کرو، لیکن پھر کتاب واپس بھی دیا کرو. صحیح ہے؟ تھوڑا سا ایک ایک صفحہ پڑھا کرو اگر باقاعدہ مہارت حاصل کرنی ہے تو. ٹھیک. جہاں تک بات واضح ہوگی. لفظ ایزن واضح ہوا؟ ہاں، کیونکہ بالکل پہلا لفظ ہے اور تھوڑا سا عجیب ہے، اسی لیے اس پہ تھوڑا سا میں رکا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو. اب آئیے عبارت میں ان وضع، اگر وضع کیا جائے اسم کو، اگر وضع کیا جائے، بنایا جائے، قرار دیا جائے. وضع کے اندر ایک ضمیر ہوا ہے جو اسم کی طرف پلٹ رہی ہے. اگر اسم کو وضع کیا جائے، اسم کو قرار دیا جائے، اسم کو بنایا جائے، کس کے لیے؟ لِشَيْءٍ، ایک ایسی شے کے لیے، بِعَيْنِهِ، بِعَيْنِهِ کا مطلب ہے معین معلوم. بِعَيْنِهِ کا مطلب ہے معین معلوم. ان وضع، اگر وضع کیا جائے اسم کو، لِشَيْءٍ، ایک ایسی شے کے لیے، بِعَيْنِهِ، عیناً اس شے کے لیے. لفظی ترجمہ عیناً اسی شے کے لیے، یعنی شیء معین معلوم کے لیے. شیء بعینہ کا مطلب ہے شیء معین معلوم. ہاں، فا، یہ فا فائے جزائیہ ہے کیونکہ پچھ یہ ان شرطیہ آیا ہے. ان فا، تو یہ فا فائے
جزائیہ ہے. ف تو بس معرفتن یہاں پر عبارت محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ فذالک الاسم. بس یہ والا اسم معرفتن، یہ اسم کیا ہے؟ معرفہ ہوگا. اگر اسم کو کسی شیء معین معلوم کے لیے وضع کیا جائے تو وہ اسم معرفہ ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ تو مجھ سے موٹی باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں. آپ تو اتنا زیادہ کھل کے اسی لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا صحیح طریقے سے درس. لیکن یہ درس ایسا نہیں ہے کہ بس اس کلاس میں میرا درس آپ کو سننے کو ملے گا تو بس آپ کافی ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی عبارت کا، خود بھی دقت کرنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ فمعرفتن، بس وہ معرفہ ہے. فذالک الاسم معرفتن، بس وہ اسم معرفہ ہے اگر اسے شیء معین معلوم کے لیے بنایا جائے تو. اب یہاں سے کاف تشبیہ مفاہیم میں پڑھ چکے نا. کا جیسے کہ، مثل، مانند، جیسا. جیسے زید، جیسے لفظ زید. یہ لفظ زید وضع کیا گیا ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو شخص معلوم بھی ہے اور شخص معین بھی ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو باپ جو ہے وہ بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وضعت لفظۃ زید لہذہ الطفل، میں لفظ زید کو قرار دیتا ہوں اس بچے کے لیے، یہ جو میرے ہاتھ پر ہے اس بچے کے لیے. اب کوئی اس طرح سے نہیں کہتا، پوچھتے ہیں بچے کا نام کیا ہے؟ چلے ہم نے اس کا نام زید رکھا ہے. اردو میں تو اس طریقے سے بولیں گے نا، ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام زید رکھا ہے. یہ ہے شیء معین معلوم جو میرے ہاتھ پر ہے، اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ زید رکھا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتہ نہیں کہاں ہے، مجمع نہیں ہے. ہاں تو کچھ گردن تو ہلاؤ، پتہ تو چلے. خوب ٹھیک. اب مصنف نے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جو مثالیں دی ہیں وہ 7 مثالیں دی ہیں. ایک مثال بھی مصنف دے سکتا تھا، جبکہ مرحوم بہائی جو ہیں وہ تو ویسے ہی اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایجاز کے قائل ہیں، یعنی مختصر سے مختصر ترین عبارتیں استعمال کر رہے تھے. پھر انہوں نے 7 مثالیں دی. اس کا مطلب کوئی ہدف ہے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسماء معارف 7 ہیں. اسماء معارف کی 7 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلا ہے علم. علم، علم، عین لام میم، علم. یہ جو زید ہے یہ مثال ہے علم کی. پینسل وغیرہ کے بغیر آئیں، دعوت میں آئیں. بس ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کھانا لگنے والا ہے، پھر بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، گپے ماریں گے. یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کتنی مرتبہ کہا ہے آپ سے، ایسے نہیں آیا کرو کلاس میں. خوب. پہلی نو لفظ زید کے ذریعے سے اس پہلی نو کی طرف اشارہ ہے. زید وہ اسم ہے کہ جس کی معرفیت اس وجہ سے ہے کہ وہ علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زید کو وضع کیا گیا ہے بطور اسم ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو شخص معین بھی ہے، معلوم بھی ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ تو پہلی قسم کیا ہو گئی؟ علم. دوسری مثال پہ توجہ کریں. والرجلی، یہ بھی معرفہ ہے. یہ دوسری مثال ہے، یہ علم نہیں ہے بلکہ الرجل وہ اسم ہے کہ جس کے معرفہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس پر الف اور لام داخل ہیں. رجلون یعنی مرد. رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد.
تو جب مرد کہا تو دنیا کا ہر مرد رجل کا مصداق بنے گا، لیکن جب کہا الرجل تو اب یہاں پر مراد ہر دنیا کا مرد نہیں ہے، بلکہ کوئی خاص مرد مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ علم نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج تک کسی کا نام الرجل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں معرف باللام. صحیح ہے، اس میں معرف باللام، معرف باللام. ٹھیک ہے، واضح ہوا؟ ہاں. تو اس الرجل کی معرفیت کا سبب کیا ہے کہ اس پر الف اور لام داخل ہیں. ہاں، یہی لفظ رجل اگر اس پر الف لام نہ ہو تو یہ کسی شخص معین کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری جنس مردانیت کا نام ہے رجل. لیکن جیسے اس پر الف اور لام داخل ہو گیا تو اب یہ شخص معین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحیح ہے، الرجل، قال الرجل. جیسے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تقیہ کے اندر ظاہر ہے کہ ان کی روایت کو نہیں لیا جاتا تھا، ورنہ شیعہ ہونے کا شبہ آ جاتا تھا، مخبری ہو جاتی تھی. تو پھر اس زمانے کے علماء کا نظریہ بیان کر کے پھر علماء کا آپس میں ایک کوڈ ورڈ تھا، قال الرجل. الرجل کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، شخص معین کی طرف. اس مرد نے کہا، اس مرد نے، کہ یہ مسئلہ شرعی یوں ہے، نام نہیں لیتے تھے. اس لیے کہ اگر بعد میں کوئی پوچھے یعنی آپ نے الرجل کا یہ کون ہے تو کسی اور کا نام لے لیں گے جان بچانے کے لیے. لیکن وہ الف لام اشارہ ہوتا تھا شخص معین کی طرف. جیسے مثلا مثال ہوتا ہے کبھی کبھار لفظ بھائی نکرہ ہے، دنیا کے ہر بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب افراد اپنے بھائی کو بھائی کہتے ہیں، لیکن یہی لفظ بھائی الطاف حسین کے لیے استعمال ہوا، ایم کیو ایم کے لیڈر. صحیح ہے، بھائی، بھائی یعنی اللہ خیر کرے. صحیح ہے. ویسے کوئی شخص برا ہوتا نہیں ہے، معاشرہ اسے برا بناتا ہے کبھی کبھار. صحیح ہے. چلیے جناب، اب آتے ہیں والثالث. تیسرا کیا ہے؟ تیسری چیز آ رہی ہے، وہ ہے لفظ ذا. خو بابا یہ بھی معرفہ ہے. سوال اس کے معرفہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کے معرفہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے. یہ ہے اسم اشارہ. کیا ہے؟ اسم اشارہ. ذا، وہی آپ جسے حاذا کہتے ہیں، یہ وہی ہے. اصل میں وہ لفظ ذا ہے، وہ جو شروع میں ہا آتا ہے وہ الگ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ہائے تنبیہ. ہاں، وہ اصل میں جو متکلم ہوتا ہے، کلام کرنے والا، وہ بات کرنے کے لیے، وہ جو سامنے والا مخاطب ہوتا ہے نا، اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہا کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، ورنہ اصل میں صرف ذا ہے. ذا اسم اشارہ ہے. تو تیسرا وہ اسم ہے کہ جس کی جو معرفیت کی جو سبب ہے وہ ہے کہ اشارہ ہوتا ہے. مثلا ذا، اسی لیے کہ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ کہتے وقت اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ذا اشارہ حسیہ کا محتاج بھی ہے، جو میں نے انگلی سے اشارہ کیا یہ. لیکن جب یہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ اسی کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ ہاں. مثلا مثال آتی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ نصحنی رجل عالم، مجھے ایک عالم شخص نے نصیحت کی. لا یعرف المخاطب، مخاطب سمجھتا نہیں ہے یہ کون شخص ہے، کس کی بات چل رہی ہے، وہ شخص کون ہے جس کو آپ رجل عالم کہہ رہے ہیں، وہ کون ہے. اچانک سے وہ بندہ سامنے دکھائی دیا، آپ نے کہا یہ ذا، ہاذا کہتے ہیں نا، ہاذا عربی میں، ہاذا
یہ ہے وہ شخص کہ جس نے مجھے نصیحت کی ہے. اسی وقت کیا ہوتا ہے جو ہے سمجھ جاتا ہے آپ کی بات اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, واضح ہو گیا کہ یہی شخص ہے. اس کا مطلب یہ ذا ایک شخص سے معین پر دلالت کرنے کے لیے آیا ہے. والذی, چوتھی چیز کیا ہے؟ والذی. پہلے کا نام کیا پڑا؟ علم, دوسرے کا معرف باللام, تیسرے کا اسم اشارہ. اب آئیے چوتھے کا نام ہے موصول, میم واو صاد واو لام, موصول. چوتھا جو ہے یعنی الذی, یہ وہ اسم ہے کہ جس کے معرفہ ہونے کا سبب موصول ہونا ہے. کیا ہے؟ موصول. اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے چل کر تفصیل کہ موصولات بھی معرفہ میں سے ہے, معارف میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر, اس کے بعد ایک صلہ بھی آتا ہے نا, موصولات کے بعد ایک صلہ بھی آتا ہے, جیسا کہ ہم قرآن وغیرہ کی تراکیب وغیرہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں آج کل, مفاہیم وغیرہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور کیا نقطہ آ سکتا ہے اس کے اندر؟ خوب, چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ معرف, موصول. اب آ رہی ہے وَهُوَ, ضمیر. شاباش. تمام ضمیریں جس طرح مبنی ہیں اسی طرح تمام کی تمام ضمائر معرفہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو پانچواں وہ اسم جو ہے کہ جو اس کے معرفہ بنا ہے, وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ضمیر ہے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا ہوا, جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہوا, تو اس وقت آپ کسی شخص معین کو مراد لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ضمیر کو ریپلیس کیا جاتا ہے اسم سے. اسم پہلے آپ استعمال کر چکے ہوتے ہیں, بعد میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہوا, وہ پروناؤن بعد میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو بعد میں استعمال کرنے کی وجہ سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ شخص معین مراد ہے. ٹھیک ہے. خوب, ٹھیک ہے آگا, پھر چلیے آگے. والمضافی الی, والمضافی الیہ احدھا. بلکہ عبارت تھوڑی سی اس کے اندر یہ جھول ہے اس عبارت میں. آپ کے پاس کیسے ہے عبارت؟ الہ ہے نا, الیہ تو نہیں ہے نا, الیہ تو نہیں ہے نا, ہاں کی ضمیر نہیں ہے نا, اسی لیے میرے پاس یہ غلطی ہے. میں بھی بولوں کیوں عبارت جو ہے وہ تھوڑی مزہ نہیں دے رہی ہے میرے کو, بے چین کر رہی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ غلط ہے. الی احدھا والمضافی. بھائی یہ کتنی چیزیں آ گئیں اس طرف دیکھو, پہلے گنو ان کو. زید, رجل, ذا, الذی, ہوا, 5. ان 5 سے پہلے اگر کوئی اسم آ جائے, غور کریں, اور اس اسم کو ان 5 کی طرف اضافہ کیا جائے, مثلا غلام زید, غلام الرجل, غلام ذا, غلام الذی, غلامہ. ہاں, وہ اسم کہ جس کو اضافہ کیا جائے ان 5 کی طرف, ان 5 کی طرف, تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جائے گا. وہ بھی معرفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی مضاف کو مضاف الیہ کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے تو اضافت کی 2 قسمیں بنتی ہیں. پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ کتاب کہاں پہ؟ عوامل میں, اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ. کہہ رہے ہیں یہ جو اضافت ہے, یہ اضافت جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے, آگے لکھا ہوا نا معنن, یہ معنن اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ
وہ اضافت معنوی ہونی چاہیے. کون سی اضافت؟ معنوی. ترجمہ کر رہا ہوں دیکھیں. والمضافی ترجمہ یوں کریں گے. اور وہ اسم کہ جسے اضافہ کیا جائے الی احدہا ان میں سے کسی ایک کی طرف. ان میں سے یعنی کس میں سے؟ شاباش، ان پانچ میں سے. ہا کی ضمیر ان پانچوں کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، پانچ چیزوں کی طرف. البتہ معنن، ہاں معنن یعنی اضافتاً معنویتاً، اضافت معنوی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. خوب. اگر معرفہ کتنے؟ پانچ ہو گئے. چھٹا کیا ہے؟ چھٹا وہ اسم ہے کہ جسے اضافہ کیا جائے ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف، اور یہ اضافہ معنویہ ہو. خوب. اب سوال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو اسم ہے یہ کیوں معرفہ بن رہا ہے؟ شاباش، واضح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ معرفہ کی طرف اضافہ ہو رہا ہے. یہ اسم اس لیے معرفہ بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اضافہ ہو رہا ہے معرفہ کی طرف. وہ اضافے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اضافے سے، جملہ ذہن میں رکھیں، اضافے سے تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کو اسی طریقے سے نوٹ کرنا ہے آپ نے. جب نکرہ کو معرفہ کی طرف اضافہ کیا جائے تو وہ نکرہ اس معرفہ سے معرفت کو کسب کر لیتا ہے. نکرہ کو جب معرفہ کی طرف اضافہ کیا جائے تو یہ نکرہ اس معرفہ سے معرفت کو کسب کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کسب تعریف. کیا کہتے ہیں؟ معرفت کسب کر لی. یعنی جب میں نے کہا غلام تو دنیا کا ہر غلام مراد ہے، لیکن جب میں نے کہا غلام و زید تو اب دنیا کا کوئی غلام مراد نہیں ہے، زید کا غلام مراد ہے. تو اب یہ غلام عام نہیں رہ گیا، خاص ہو گیا، شخص معین کی طرف اشارہ ہو گیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ٹھیک. نہیں آئی ہے تو کسی بھی صورت سمجھنی پڑے گی. ہاں اس میں چھوڑنا نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں. خوب. کیونکہ یہاں پر ابھی تک اضافت کی بحث یہ تو ابھی شروع کی بات ہے نا، ابھی تو آغاز کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں ہی بات چل رہی ہے، ابھی کوئی تفصیل تو آئی نہیں ہے. تفصیل تو آگے آئے گی کہ اضافت کی دو قسمیں، ایک اضافت لفظیہ ہے، ایک اضافت معنویہ ہے. وہ جو اضافت معنویہ ہوتی ہے اس کے اندر یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جہاں نکرہ کو معرفہ کی طرف اضافہ کیا جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، کسب تعریف کرتا ہے. یہاں پر وہی بات چل رہی ہے. آئیے آگے. والمعرفی بالندائی، اور ایسا اسم کہ جس کو ندا کے سبب معرفہ بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایسا اسم کہ جس کے معرفہ ہونے کا سبب کیا ہے کہ اسے پکارا گیا ہے. ندا یعنی بلانا. میں نے ابھی مثال دی بھائی، تو میں نے کہا بھائی نکرہ ہے، دنیا کا ہر بھائی مراد ہے. لیکن فرض کریں آپ کہیں روڈ سے گزر رہے ہیں، سامنے آپ کے ایک بندہ آ گیا اور وہ اس بندے نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا او بھائی جان، او بھائی. پھر وہ متوجہ، جی سر، او بھائی. یہ جو آپ نے اس کو بلایا اے بھائی، ابھی صرف یہی بھائی مراد ہے، کوئی اور بھائی مراد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو پکارا ہے. یہ بن گیا منادا. کیا بن گیا ہے؟ منادا. اور کوئی مراد نہیں ہے، یہی شخص مراد ہے. بھائی صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ابھی آپ اس سے بات کر رہے ہیں، کسی اور کو نہیں. یہ تو منادا جسے آپ بناتے ہیں، اگر کسی نکرہ کو منادا بنایا جائے تو وہ اس ندا کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. آئیے دیکھیں. والمعرفی، معرف یعنی وہ اسم کے جو معین ہوا ہے اور معرفہ بنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ندا دی گئی. بن ندائی، ندا کی وجہ سے. مثلا آپ کہتے ہیں یا رجلو، او مرد جمع. اب جب آپ کہتے ہیں یا رجلو تو یہاں پر آپ دنیا کے ہر رجل کو مراد نہیں لے رہے. کوئی سامنے بندہ کھڑا ہوا اس کو آپ کہہ رہے ہیں یا رجلو. یا اخی، یا اخ، اے بھائی. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. وَإِلَّا، یہ اللہ حرف استثناء نہیں ہے.
وہ جو آپ پڑھ چکے ہیں حروف استثناء، یہ وہ نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، یہ ہے ان لا. ہاں و ان لا، اعلان نہیں ہوا ہے اس کے اندر، جو ہے وہ تجوید کے قواعد کے مطابق ادغام ہوا ہے. نون ساکنہ کے بعد اگر لا آ جائے تو آپ پتہ ہیں وہاں پہ اقلاب ہو جاتا ہے. الا، الا، ان لا سے کیا بن گیا؟ الا. یعنی عبارت یوں ہے، پیچھے کیا تھا؟ ان وزعا لشیء بعینہ تھا نا، اب اسی سے اعراض کر رہے ہیں. و الا یعنی ان لم یکن الاسم موضوعا لشیء معین معلوم فنکرۃ. پوری عبارت اتنی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، و الا کے اندر. یعنی اگر اس طرح سے نہ ہو تو وہ نکرہ ہے. اس طرح سے یعنی جیسے پہلے بتایا گیا، اگر کوئی اسم شیء معین معلوم کے لیے وضع ہو تو معرفہ، اور اگر ایسا نہ ہو تو نکرہ. یہ ہے عبارت. و الا یعنی و ان لم یکن الاسم موضوعا، اگر کوئی اسم وضع نہ کیا گیا ہو کس کے لیے؟ لشیء معین، شیء معین کے لیے، شخص معین کے لیے، تو فذلک الاسم نکرۃ، تو یہ اسم کیا بنے گا؟ نکرہ بن جائے گا. واضح ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟ نکرہ کی کیا مثال ہے؟ رجل، اخن. ابھی یہ ساری مثالیں جو چل رہی تھی نکرہ تھی. وہ تو الف لام آ جاتا تھا معرفہ بن جاتا ہے، منادہ بن جاتا تھا تو معرفہ بن جاتا تھا، ورنہ وہ نکرہ ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.